یہ کیا پالیٹکس ہے؟ آلریڈی الیکشنز کی بات نہیں ہو رہی، پوسٹ الیکشن سیناریو ڈسکس ہو رہا ہے. کیا لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کریں بلاول صاحب کی حکومت میں بنا سکتا ہوں، 60-70 ہو سکتا ہے 80 شاید 100 اس سے بھی زیادہ آزاد لوگ الیکٹ ہو کے آ جائیں، اور مائی پارٹی از دا پارٹی جہاں کہ وہ لینڈ کریں گے اور ہم حکومت بنائیں گے. لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں. از دیٹ واٹ از ڈوئنگ؟ کھوکھر صاحب. کاشف بھائی، آپ نے مجھے 2 بیانات سنائے ان کے. جہاں تک ان کے پہلے بیان کا تعلق ہے کہ جس میں انہوں نے نون لیگ کے مظالم کا ذکر کیا، ظاہری بات ہے اگر نون لیگ کے مظالم کا وہ ذکر کر رہے تھے تو لوگ ان سے یہ سوال تو ضرور پوچھیں گے کہ پھر پچھلے 16 مہینے کی حکومت میں آپ ان کے ساتھ کابینہ میں موجود تھے، آپ بھائی بھائی ان کو کہہ رہے تھے، ہاؤس کے اندر ڈار صاحب کو انکل کہہ رہے تھے، میاں نواز شریف صاحب پر فدا ہوئے جا رہے تھے، شہباز شریف صاحب آپ کے گن گاتے تھے، آپ ان کے گن گاتے تھے. تو یہ سوال تو پھر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ یہ اس بیان میں کس حد تک سچائی ہے. پھر آپ کی بات سن کے تو لگتا ہے کہ اگر کتنا اس وقت گن گا رہے تھے، اب ایک دوسرے ان پہ تنقید کر رہے ہیں، تو کل دوبارہ PDM 2 گورنمنٹ بنے گی اور یہ دوبارہ اس کا حصہ ہوں گے. جی، زرداری صاحب تو آن ریکارڈ ہیں. انہوں نے غالباً اسما شرازی بہن کو جو انٹرویو دیا تھا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ پوسٹ الیکشنز ہم جماعتیں آپس میں اکٹھے دوبارہ بیٹھ بھی سکتے ہیں. اس بات کا تو انہوں نے کھل کر اعادہ کیا. وہ ایک پریگمیٹک پالیٹیشین ہے اور یہ بس الیکشنوں کے اندر ایک نعرے بازی سے زیادہ مجھے تو نہیں نظر آتا. جہاں تک ان کے دوسرے بیان کا تعلق ہے آزاد امیدواروں کے متعلق، تو اس میں میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اب آبویسلی دیکھتے ہیں کہ الیکٹ کتنے لوگ ہو پاتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون بھی ان پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں. اور اگر PTI کے کچھ لوگ الیکٹ ہوتے بھی ہیں آزاد، تو میرا نہیں خیال کہ وہ PTI میں رہ پائیں گے. ان کی بھی ترجیح یہی ہوگی کہ حکومت کو جوائن کریں. تو یہ پوسٹ الیکشن سینیریو ہر کسی نے کیک کی طرح آپس میں بانٹا ہوا ہے. جو لوگوں کے اصل مسائل ہیں، 25 کروڑ لوگ اس وقت جو زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، جو مہنگائی نے لوگوں کی حالت کر رکھی ہے، اور جو فگرز ابھی ریسنٹلی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے اس میں جو فگرز سامنے لے کے آئے، ہولناک فگرز ہیں. 9 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ اس ملک میں ایسا ہے آگے آنے والے دنوں میں نہیں دیکھی. آنے والے دنوں میں اس کے علاوہ اسپیس بھی نظر نہیں آ رہی ہے. سو یا یو رائٹ. پر میں آتا ہوں اس کے اوپر. ابھی تو میں آپ سے نمبرز بھی مانگوں گا کہ آپ کے خیال میں کون کتنا الیکٹ ہوگا. سب سے پہلے آپ تو اندر کی بات جانتے ہو، PDM 2 بننے جا رہی ہے. دیکھیں کیا اگر پیپلز پارٹی اور نون اکٹھے بیٹھیں گے؟ دیکھیں کاشف صاحب، اگر تو حکومت 7-8 مہینے 11 مہینے تو چلنی ہے تو پھر تو نہیں ہوگا. اگر اس سے زیادہ یار آپ تو پہلے بتا دیتے ہیں ساری چیزیں. آپ بتا رہا ہوں نا، بتا دیا جاتا ہے سارا. بتا رہا ہوں نا، بتائیں نا کتنا چلنی ہے. بھائی نہیں دیکھیں، میں نے تو کہا تھا کہ معجزہ کوئی اللہ کی طرف سے ہوگا تو 2 سال ہوگا، ٹھیک ہے، ورنہ 11-12 مہینے کے. تو دیکھیں یہ تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. حکومت یا اسمبلی؟ دیکھیں زرداری صاحب کا بغیر تو گورنمنٹ چلنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا. آئی ایم ویری کلیئر بیکاز PTI نکل گئی ہے گیم سے، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی کلیئرٹی رکھنی چاہیے. اور مجھے تو زرداری صاحب نکل گئی ہے 100%. مطلب مجھے بتائیں اس 266 سیٹیں اوپن، کتنے آزاد امیدوار الیکٹ ہوں گے آپ کے ساتھ؟ جتنے آزاد اپلائی کر رہے ہیں اس پہ میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ آزاد اس بار ڈیسائیڈ کریں گا. IPP کا بھی رول نظر آ رہا ہے، لیکن پریزیڈنسی میں PTI کی گیم ختم نہیں ہوئی. اب آپ یہ دیکھنا ہے کہ وہ آزاد ٹوٹتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتے. نہیں، بنیادی بات ہے یہ سوال. سر نہیں، غلط سوال ہے آپ کا. آزاد امیدوار کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آزاد امیدوار ونڈ کی ڈائریکشن دیکھے گا. ونڈ کی ڈائریکشن آپ کو نظام نے دکھا دی، عدالتی نظام نے کس طرف چل رہی ہے. تو کچھ ادھر چلے جائیں گے، کچھ ادھر چلیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا نا ایک دھاگے سے ہی پتلی گبڑ بچ جائے گی. لیکن اگر آپ مجھے کہ زرداری صاحب کو اس میں رول نہیں ہوگا تو زرداری صاحب کے رول کے بغیر آگے چلنا مشکل ہو جائے گا. نمبر 1، زرداری صاحب پریزیڈنٹ بننے جانے میں نے سنا. بالکل، مجھے تو پریزیڈنسی میں تصویریں ان کی لگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ تو PI کی فلائٹ سے میں نے منسوخ کیا ہوا. PI کی فلائٹ آج بھی میں تھا فلائٹ پہ تو کینسل ہو گئی تھی. کبھی ٹیلی ویژن آتی ہے. ایک انجن سٹارٹ ہو گیا مجھے پتا چلا جہاز کا، دوسرے انجن میں کام چل رہا ہے. وہ سٹارٹ کرنے کے لیے کام چل رہی ہے، بند رکھنے کے لیے کام چل رہا ہے. بات کر سکتا ہوں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے سوال کا جواب. آپ کی کونوٹیشن آپ اس کے اندر کچھ بھی نکال لیں، کچھ بھی ہو سکتا. کتنے آزاد جیتتے نظر آئے؟ اگین آئی ایم آسکنگ ویری ڈائریکٹ کوسچن. یو گیو می اے نمبر. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کتنے ہارنے والے ہیں. دس آئی کین ٹیل یو. کون ہارنے والا؟ مطلب ان جنرل میں بات کروں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کتنے کس پارٹی میں کون ہارے گا جو کیمپین میں نظر نہیں آ رہا ہے یا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ تو آئیڈیا دینا بڑا مشکل کام ہو جائے گا. لیکن جب آپ زرداری صاحب سے ملتے ہیں، اگین آئی ایم آسکنگ یو کوسچن ریگارڈنگ دیٹ، کیا کہتے ہیں وہ آپ کو؟
کیا گیم ہے؟ ابھی تو میں نے سنا ہے بلاول صاحب کی تقریر پہ کل بڑا رولا پڑا، وہ جو خلائی مخلوق کہہ دیا تھا انہوں نے. دیکھیں خلائی مخلوق تو نواز شریف صاحب کا سلوگن تھا، تو ان کو بھی کلین چٹ مل گئی، تو یہ کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے. لیکن آپ جہاں تک اس بیان کی اگر بات کر رہے ہیں کل کی، تو آپ میرے خیال سے آنے والے کل میں پیپلز پارٹی کا ایک بیانیہ پبلکلی دیکھ لیں گے، اون کرنے والا بھی، اینڈ یو ول سی اٹ پبلکلی کہ وہ جو بھی بات ہوئی ہے وہ جوش خطابت میں ہو گئی، لیکن اس کی بات پبلکلی اون کرنے والی بات آپ کو خود نظر آئے گی. آپ کل خود خبروں میں ڈسکس کر رہے ہوں گے. آئی کین ٹیل یو دس ون. کہ پیپلز پارٹی خود کو اس بیان سے ڈسٹینس کرے گی. نہیں، پیپلز پارٹی اون کرے گی اپنے پاکستان کی جتنے بھی ادارے ہیں. اچھا، سب کو ٹھیک. کھوکھر صاحب، الیکشن کا ماحول، کیونکہ آپ باہر ہیں، ماحول کیوں نہیں بن رہا؟ آئی مین آئی گو اراؤنڈ، میں نے بڑے الیکشن دیکھے اپنی زندگی میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ کہ ماحول نہیں بن رہا اس وقت؟ دیکھیں، اگر تو ہم پاکستان کے لوگوں کو، عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں تو پھر تو ماحول بن جانا چاہیے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں، لوگوں کو سب پتا ہے کہ الیکشنز کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ متنازع الیکشنز ہیں. ہم جو لوگ اس پروسیس کا حصہ ہیں، بامر مجبوری اس پروسیس کا حصہ ہیں کہ انسان کو حصہ رہنا پڑتا ہے. ادروائز الیکشنز کی حقیقت تو سب کو پتا ہے. اب وہ کیا ایک شعر ہے کہ خدا کے واسطے کعبے سے پردہ نہ اٹھا ظالم. یہاں سے اگر آپ پردہ اٹھائیں تو ٹی وی اسکرینوں پر بیٹھ کر ہم بات نہ کر سکے، لیکن حقیقت تو سب کو معلوم ہے کہ الیکشنز بس ایک شام الیکشنز ہیں جو ہو رہے ہیں. ایک بڑے پولیٹیکل پلیئر کو دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب 2018 کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے، یہ بات درست ہے، لیکن ان کی جماعت تو موجود تھی اور الیکشن کا پروسیس جو تھا اس کے اوپر اتنے بڑے سوالات نہیں اٹھے تھے. 2013 کے الیکشن اور 18 کے الیکشن پولنگ ڈے کے بعد کانٹروورشل ہوئے تھے. یہاں پر تو ایک پوری کی پوری جماعت جو ہے اس کو باہر کر دیا گیا ہے. 9 مئی ٹھیک ہے، جنہوں نے کیا وہ بھلے آپ انہیں سزا بھی دیں اور الیکشنز میں بھی حصہ نہ لینے دیں، لیکن جو پوری جماعت کو سزا دے دی گئی ہے اس کے نتیجے میں لوگوں نے، میرا خیال ہے، یہ بات پسند نہیں کی. بھلے لوگ تحریک انصاف کو ووٹ نہ بھی کرنا چاہتے ہوں، لیکن لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کے سامنے سے ایک بریزنلی جس طرح ایک آپشن ہی ریموو کر دی گئی ہے. یہ تھوڑا سا اس کا پبلک کے اندر اچھا تاثر نہیں گیا، جس وجہ سے الیکشن ٹھنڈا ہے.